جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کریم نے ان پر انعام فرمایا، انبیاء کرام کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ تو قرآن پاک کے اس حصے سے تلاوت کرنے سے میری مراد، میرا مقصد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ماہ مقدس جمادی الثانی، اس مہینے کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی، اس تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، جہان فانی سے پردہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ تھا، اس مہینے کی 22 تاریخ تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الریاض النظرہ کے اندر یہ بہت بڑے مورخ علامہ محب طبری، ان کی یہ کتاب ہے الریاض النظرہ۔ چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، ان کے لیے یہ قابل قبول شخصیت علامہ محب طبری، بلکہ اہل تشیع کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اول من اسلم من الرجال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے اول من اسلم من الرجال، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت امام حسن حسین کے بھائی ہیں، والدہ اور ہے، اولاد حضرت علی کی محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا مولا علی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل ترین شخص، بہتر شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن صائب وہ لکھتے ہیں، ابن صائب کون ہے؟ حضرت شافعی، ان کے بابا صائب۔ یہ شافعی کون ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آب و اجداد میں سے ہیں۔ حضرت امام شافعی، آپ کا اصل نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب، اور یہ جو روایت کر رہے ہیں یہ حضرت شافع ان کے بھائی ہیں، حضرت صائب کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت صائب یہ بدر کے مقام پر اس موقع پر یہ مسلمان ہوئے، صحابی حضرت صائب، اور ان کے بیٹے حضرت شافع بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بن مہران سے پوچھا کہ اسلام لانے میں سب سے پہلے کس نے پہلے اسلام لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بحیرہ راہب کے زمانے میں حضور پر ایمان لائے، اور ان میں اور اس کے درمیان اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور سے ہوا۔ یہ واقعات آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو پتہ چلا مردوں میں اور ایمان لانے میں سب سے پہل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ، جو ان میں سے کچھ منافق تھے جنہیں حضور نے نکال دیا، جیسے مسجد درار ہے، اس قسم کے، ورنہ صحابی، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ لیکن وہ حضرات جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، انہیں عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ 10 کیوں ہیں؟ وہ 10 صحابہ کیوں ہیں؟ کیا ان 10 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ جنتی نہیں؟ حالانکہ ہر صحابی جنتی ہیں۔ تو پھر یہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، تو یہ لفظ یہ خاص 10 صحابہ کے لیے کیوں ہے؟ یاد رکھیے، جن 10 صحابہ کے لیے یہ لفظ ہے وہ بھی جنتی ہیں، ان کے علاوہ جو صحابی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ میں صرف یہ واضح کر رہا ہوں عشرہ مبشرہ یہ لفظ کیوں مشہور ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، جب تعویل کعبہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی نماز کی حالت میں میرے کریم آقا نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا۔ اسی وقت جماعت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک جماعت کا وہ حصہ جس نے کہا ہم امام کے تابع ہیں، لہذا ہم امام کی تابعداری کریں گے، وہ امام کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اور ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اپنا رخ جس طرف کیا ہوا تھا اسی طرف اپنے رخ کو قائم رکھا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، اور یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، کیفیت یوں ہے، واقعہ یوں ہوا، ایسی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا جو صحابہ فوراً حضور کے رخ پھیرنے سے انہوں نے اپنا رخ فوراً پھیر لیا۔ تاریخ کے اندر ہے وہ 10 صحابہ تھے، اسی لیے ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون تھے جنہوں نے میری اقتداء کی ہے، جنہوں نے میری تابعداری کی ہے، کون سے حضرات ہیں جنہوں نے میرے رخ پھیرنے کے ساتھ اپنے رخ کو پھیرا ہے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، مولا کائنات تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت سعید بن زید تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرماتے گئے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔
ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ اس وقت 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان 10 صحابہ کی انفرادیت کی حیثیت سے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ورنہ تو صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ کریم نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبرائیل بھی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے اپنا دیدار کرایا، لامکانوں پر بلایا، ساری سیر کی، پھر واپس آئے تھوڑے سے وقت میں، جبرائیل بھی حاضر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جب میں نے اعلان نبوت فرمایا اور ابو بکر میرے پاس آیا، میں نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر، اللہ کریم نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق نے بلا تعمل میری نبوت کا اقرار کیا۔ آج اتنی لامکانوں پر اللہ کریم نے مجھے بلایا ہے، مجھے سیر کرائی ہے، یہ سارا سفر میں نے طے کیا ہے، یہ اعلان کروں یا نہ کروں، یہ بات میں لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بتاؤں تو تصدیق کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے فوراً کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے تصدیق کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا ذکر فرمایا، اس سفر معراج کا ذکر فرمایا، اس لامکانوں کی سیر کا ذکر فرمایا، ابو جہل سن رہا تھا، وہ ابو جہل اٹھا اور فوراً دوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ ابو جہل نے کہا، میں نے سنا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ کریم نے مجھے لامکانوں کی سیر کرائی ہے، کیا تمہارا عقل مانتا ہے، کیا تمہارا ذہن مانتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں لامکانوں کی سیر، اتنا طویل سفر طے کر کے پھر واپس بھی آ جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا، نام مت پوچھو، پہلے یہ بتاؤ عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے رہے کہ پہلے نام بتاؤ، یہ بات کہی کس نے ہے؟ ابو جہل کو آخر بتانا پڑا۔ ابو جہل نے کہا، یہ تمہارے صاحب، تمہارے نبی امام الانبیاء کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر سوچے اور بغیر تعمل کے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر میرے کریم کہیں کہ میرے سارے گھرانے کو اللہ کریم نے سیر کرائی ہے، تب بھی صدیق اکبر تصدیق کرے گا کہ بات سچ ہے، تب بھی ابو بکر صدیق تصدیق کرے گا یہ بات سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر کو صادق یہ لقب کیوں ملا، صادق کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ آپ کے بابا حضرت امام باقر کو بھی صادق لفظ ساتھ نہیں ہے، ویسے تو سارے ہی صادق تھے، سارے ہی سچے تھے، تو حضرت امام باقر کے ساتھ بھی صادق کا لفظ نہیں، اور امام جعفر صادق کے بیٹے اس کے ساتھ بھی لفظ صادق نہیں، امام جعفر صادق کے دادا امام زین العابدین اس کے ساتھ بھی لفظ صادق نہیں، تو ان 12 اماموں میں حضرت امام جعفر کے ساتھ یہ لفظ صادق کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ 2 صورتوں کے اندر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شواہد النبوت کے اندر والدہ ابو بکر مرتین،
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 بار جنا ہے، اور دونوں صورتیں آپ نے بتائی۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ، اس کا نام تھا ام فروہ، توجہ چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ام فروہ، امام زین العابدین کی بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ یہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق، ایک صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد، ان کا بیٹا قاسم کی بیٹی ام فروہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسما کی بیٹی ام فروہ۔ بیٹے کی طرف سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی طرف سے بھی بیٹی، اور بیٹی یعنی بیٹے کی بیٹی کی طرف سے بھی بیٹی ام فروہ، وہ ام فروہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں ہے۔ 2 نسبتوں کے ہونے کی وجہ سے حضرت امام جعفر کو صادق کہا جاتا ہے، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 2 طریقوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ان 2 نسبتوں کی وجہ سے حضرت امام جعفر کو صادق کا لقب ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، اسی مہینے میں 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہے۔